بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 19 اور چوتھے پارے کا رکوع نمبر 10۔ حسب معمول سب سے پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی انشاءاللہ تفسیر اور جو چند علمی نکات جو ہمیں نمایاں نکات ملتے ہیں وہ میں نمبر وار انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، لقد تحقیق سمع اللہ سن لیا اللہ نے، قول الذین قالوا ان لوگوں کا قول، قالوا جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ فقیر، اللہ تعالیٰ فقیر ہے معاذ اللہ، ونحن اغنیاء اور نحن ہم کیا ہیں؟ اغنیاء، مالدار ہیں، غنی اس کی جمع اغنیاء۔ سنکتب ما قالوا، سا کا معنی عن قریب، نکتب کتب یکتب لکھنا، اللہ فرماتے ہیں ہم لکھیں گے ما قالوا وہ چیز جو انہوں نے کہی ہے، جو جملہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا، ہم سنکتب بس ابھی لکھا ہم نے اس کو۔ وقتلہم الانبیاء اور ان کا قتل کرنا پیغمبروں کو، بغیر حق ناحق، یعنی دونوں چیزیں ہم نے لکھ لی ہیں۔ وَنَقُولُ اور ہم ان سے کہیں گے، ذُوقُوا چکھو، ذاق یذوقُ مذاقتاً چکھنا ذائقہ سے نکلا ہے، ہم اس سے کہیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق، آگ کا، حرق عربی میں جلانے کو کہتے ہیں، ذُوقُوا عذاب الحریق جلانے والی آگ کا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ یہ ہے، یہ جو کچھ عذاب ہے، بیما اس وجہ سے ہے، قدمت ایدیکم ان اعمال کی وجہ سے، قدمت ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، وَأَنَّ اللَّهَ اور اس وجہ سے بھی، لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اللہ ظلام نہیں ہے، عبید عابد کی جمع، عابد غلام کو کہتے ہیں، عبد غلام کو کہتے ہیں، عبید اس کی جمع۔ اللہ اپنے بندوں یعنی اپنے غلاموں مطلب انسان، بظلام اللہ ان کے ساتھ ظالم نہیں ہے۔ الذین قالوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد الینا ہم سے معاہدہ لیا ہے۔ عہد یعہد، عہدن کا معنی ایگریمنٹ لینا، اللہ نے ہم سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے۔ کیا ایگریمنٹ ہے؟ اللہ نؤمن، اللہ اصل میں تھا ان لا، ان اس بات کا ایگریمنٹ کہ لا نؤمن لرسول کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، حتیٰ یأتینا بقربان یہاں تک کہ وہ ایک قربانی لے کر نہ آ جائے۔ عطا یاتی لانا، قربان قربانی، ایسی قربانی تأکلہ النار، قربان اصل میں تقرب کی چیز کو یہاں کہا جا رہا ہے، ہر وہ چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے، اس سے خالصتاً یہ جانور کی قربانی مراد نہیں ہے، ایسی چیز لے کر آئے قرب کی، تأکلہ النار جسے آگ کھائے۔ قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی تحقیق تمہارے پاس آ چکے ہیں رسول، بہت سارے رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی اور اس چیز کے ساتھ بھی، قلتم جو تم نے کہی ہے، فلیما قتلتموہم لما کا معنی کیوں، فلیما تو پھر کیوں، قتلتموہم تم نے ان کو قتل کیا، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن پس اگر، کذبوک کذب یکذب سبح یسبح کی طرح جھٹلانا، پس اگر یہ اس کے بعد بھی کذبوک آپ کو جھٹلائیں، فقد تو تحقیق، کذب رسل من قبلک جھٹلائے گئے ہیں رسول آپ سے پہلے بھی، جاؤ بالبینات وہ رسول لائے تھے واضح دلائل، والزبر اور صحیفے، زبر صحیفوں کو کہا جاتا ہے جو ٹکڑوں پہ جو اللہ کی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، والکتاب المنیر اور روشن کتابیں، انارا نور سے نکلا ہے، نور روشنی کو کہتے ہیں، منیر روشنی دینے والی کتابیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، ذائق اسم فاعل ہے، جیسے قاتل قتل کرنے والا، قاتلۃ قتل کرنے والی، اور ضارب مارنے والا، ضاربۃ مارنے والی، تو ذائق چکھنے والا، ذائقۃ چکھنے والی، تو نفس کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے جو اسم فاعل استعمال ہوا ہے ذائقہ استعمال ہوا ہے۔ کل نفس ہر نفس ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ اور بے شک توفونا تم
دیے جاؤ گے پورا پورا، اجورکم اپنا اجر، اپنا بدلہ، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ فمن پس جو شخص، زحزح زحزح یزحزح زحزحتن دور کرنا، زحزح دور کیا جانا پیسو وائس ہے، فمن زحزح عن النار پس جس شخص کو دور کر لیا گیا آگ سے، وادخل الجنۃ اور داخل کر دیا گیا اس کو جنت میں، فقد فاز تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ فاز یفوزو اصل میں تھا فواز یفوزو، نصر ینصرو کی طرح پڑھا جاتا ہے، فاز یفوزو کامیابی کو کہتے ہیں فوز۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، الا متاع الغرور مگر دھوکے کا گھر۔ غرور دھوکے کو کہتے ہیں، متاع سامان، دھوکے کا سامان ہے تھوڑا بہت، وہ بھی دھوکے کا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ بلا یبلو بلاءً آزمانا، اصل میں تھا بلا و یبلوو، آزمائش کو کہتے ہیں۔ لَتُبْلَوُ تم آزمائے جاؤ گے پیسو وائس ہے، اور لَتُبْلَوُنَّ یہ تاکید کا صیغہ ہو گیا، لام بھی شروع میں تاکید کا، تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں بھی، وانفسکم اور اپنی جانوں میں بھی، وَلَتَسْمَعُنَّ سمع یسمع سننا اور تم ضرور بالضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب من قبلکم جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان سے سنو گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی، الَّذِينَ أَشْرَكُوا جو شرک کرتے ہیں، یعنی مشرکین عام مشرکین۔ کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا تکلیف، کثیرا بہت زیادہ، اذا میل کچیل کو بھی، گندگی کو بھی، تکلیف کو، ہر چیز اس طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان سب سے تم تکلیف کی باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ تو بے شک یہ کام، من عزم الامور امور کے عزم میں سے ہے، امور کے یعنی من الامور العازمہ بلند امور میں سے ہے، حوصلے کی، اس کا بام محاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے، عزم امور کہتے ہیں حوصلے کی بات ہے، یہ ہمت کی بات ہے یہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِذْ اور اس وقت کو بھی یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، اخذ اللہ جب اللہ نے لیا، میثاق الذین ان لوگوں سے مضبوط عہد، میثاق کہتے ہیں مضبوط وعدے کو، ان لوگوں سے مضبوط وعدہ لیا، کن لوگوں سے؟ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی یہود و نصارہ۔ کیا مضبوط وعدہ لیا گیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ لام تاکید کے لیے، تبینُ سبح یسبح تسبیحاً، بینا یبین تبییناً کھول کھول کے بیان کرنا، یہ نون تاکید کے لیے لگائے، لَتُبَيِّنُنَّهُ تم ضرور بالضرور کھول کھول کے بیان کرو گے، اس کتاب کو، للناس لوگوں کے لیے۔ یہود و نصارہ سے اللہ نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور اس کتاب کو تم چھپاؤ گے نہیں، یعنی اس کے مضامین کو۔ فَنَبَذُوهُ فا کا معنی تو، نبذ ينبذ پھینک دینا، نبذوه انہوں نے کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، بالکل اگنور کر دیا، یہ کنایا ہے نظر انداز کرنے سے، ظہر کہتے ہیں پشت کو، ظہور اس کی جمع، اپنی پشتوں کے پیچھے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا۔ واشتروا به اور خرید لیا، به اس کتاب کے بدلے میں، یعنی اس کے مضامین کے بدلے میں، حق کے بدلے میں کیا خرید لیا؟ ثمنا قلیلا تھوڑے سے چند ٹکے، ثمن کہتے ہیں مبیع، یعنی جو چیز آپ خریدتے ہیں، جس چیز سے آپ وہ چیز خریدتے ہیں، تو پیسوں سے خریدتے ہیں نا کوئی بھی چیز، تو انہوں نے کتاب اللہ دے کے تھوڑے سے پیسے لے لیے اس کے بدلے میں۔ فبئس ما پس بہت ہی بری ہے وہ چیز، یشترون جو یہ خرید رہے ہیں، کتاب اللہ کے بدلے میں اس کے مضامین چھپا کے جو لوگوں سے ہدیے نذرانے لے رہے ہیں اور دنیاوی فائدہ اٹھا رہے ہیں، بہت ہی بری ہے یہ چیز۔ لا تحسبن الذین یفرحون ہرگز ہرگز گمان نہ کریں، حسب یحسب گمان کرنا، لا تحسبن اے نبی آپ ہرگز گمان نہ کریں، یا اے مخاطب تم ہرگز گمان نہ کرو، الذین ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما ان چیزوں پر، اتو یعنی اتو ہو، مطلب یہ ہے ہو یہاں محذوف ہے، بما اتو ہو ان چیزوں کے بارے میں جن کے پاس ہی آئے ہیں،
یہ کنایہ ہوتا ہے، کوئی کام جب کیا جاتا ہے نا تو اتا بھی کہا جاتا ہے، یہ شخص وہ کام کیا ہے، اتا بھی اس کو لایا ہے، یعنی کام کیا ہے اس نے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں پر جو خوش ہوتے ہیں ان اعمال سے جو وہ کر چکے ہیں، مراد اس سے برے اعمال ہیں، برے اعمال پہ خوش ہوتے ہیں، وَيُحِبُّونَ اور محبت کرتے ہیں اس بات سے، لائک کرتے ہیں اس بات کو، پسند کرتے ہیں یہ بات کہ کیا بات، اَن يُحْمَدُوا کہ ان کی تعریف کی جائے، حمیدہ یحمدو حمدن تعریف کرنا، اور یحمدو سے یحمدو پیسو وائس بن جائے گا، ان کی تعریف کیا جانا، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے بیما ان اعمال پر لم یفعلوا جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، برے اعمال پہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائیں، اور جو اچھے اعمال انہوں نے نہیں کیے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ان اچھے اعمال کی نسبت ان کی طرف کی جائے اور اس پہ یہ خوش ہو جائیں، تو یہ ترجمہ بنے گا۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کو کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں اس پہ چاہتے ہیں کہ ہم خوش ہوں، اس پہ چاہتے نہیں سوری اس پہ یہ خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ان کی تعریف ان کاموں پہ کی جائے جو انہوں نے کیے نہیں ہیں۔ فلا تحسبنہم، پس آپ ہرگز گمان نہ کریں ان کو، بمفازۃ من العذاب کہ عذاب سے یہ ذرا بھی بچیں گے، مفازہ اور فوز ایک ہی چیز ہے، کامیابی، یعنی عذاب سے بچ کے یہ کامیاب ہو جائیں گے، تو آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ہو گیا جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر بھی ہو گئی۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ غزوہ احد کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جہاد میں سخاوت کی ضرورت ہوتی ہے، اہل ایمان دل کھول کے مال خرچ کریں، پھر جو شہداء ہیں، بیوگان ہیں، یتیم ہیں، ان پہ خرچ کریں، اور ویسے بھی اسلام نے خرچ کرنے کی بے انتہا فضیلت بیان کی ہے، جہاد سے ہٹ کر بھی، کہ یتیموں پہ، رشتہ داروں پہ خرچ کیا جائے۔ تو یہود جب یہ سنتے تھے، نماز تو یہود میں بھی ہے، جب بار بار یہ سنتے تھے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو، اور نبی کے زبان سے بھی سنتے تھے، تو یہود نے پھر اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ اللہ کو ہمارے پیسوں کی کیا ضرورت ہے جو بار بار ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی ازراہ تمسخر کہنے لگے کہ اللہ معاذ اللہ فقیر ہے، معاذ اللہ، اور ہم پیسے والے ہیں، اللہ ہم سے بار بار پیسے مانگتا رہتا ہے کہ پیسے دو پیسے دو۔ تو ایک مذاق کیا تھا انہوں نے، کیونکہ ان میں بخل ہے، کنجوسی ہے، تو یہ بات مذاق میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کو غضب آیا، اللہ نے آیات نازل کیں، لقد سمع اللہ، تحقیق سن لی ہے اللہ نے، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات جو یہ کہتے ہیں، ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں، یعنی کہ اللہ ہم سے اس لیے پیسے مانگتا ہے گویا اللہ فقیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں، یہ جو ہے نا عن قریب لکھیں گے، اس کا بعض دفعہ عن قریب بمعنی یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ کام کر رہے ہیں ہم، جیسے لوگ کسی کو ایک کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، بس وہ کہتے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس، بس میں یہ کر رہا ہوں ابھی، تو مراد فیوچر نہیں ہوتا، مراد یہ ہوتا ہے بس ابھی کر رہا ہوں میں۔ اور جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ بس میں آنے والا ہوں اور میں یہ کام کرنے والا ہوں، تو مطلب یہ ہوتا ہے ابھی کر رہا ہوں میں۔ تو یہاں بھی سنکتب کا مطلب یہ نہیں کہ میں فیوچر میں کروں گا، مطلب ہم یہ لکھ رہے ہیں جو ان کا جملہ ہے، اور یہ اس پر ان کو سزا ملے گی، اس لیے ان کا گناہ لکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے جرائم کیے وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ وہ جرائم کیا ہیں؟ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کیا وہ بھی ہم نے لکھا ہے۔ وَنَقُولُ، اور ہم ان سے کہیں گے قیامت کے دن، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، آگ کا عذاب چکھو تم، اور ہم کہیں گے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ عذاب ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے کیے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، یہ تمہاری بدعمالیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ الذین قالوا، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، یہود یہ بھی کہا کرتے تھے، بعض یہود، سارے نہیں، پچھلی امتوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض پیغمبروں کا یہ معجزہ ہوا کہ انہوں نے کوئی قربانی کا جانور یا ویسے ہی اللہ کے قرب کے لیے کوئی چیز رکھی، صدقہ کی، اور آسمان سے آگ آتی تھی اس کو کھا جاتی تھی، ایسا ہوا ہے پچھلی امتوں میں، بعض پیغمبروں کے ساتھ ہوا۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے، قابیل اور حابیل، کہ قابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آگ نے آ کے کھا لیا، اور حابیل کی قبول نہیں ہوئی، تو حسد اور جیلسی کا شکار ہو گیا وہ۔ تو پہلے ایک یہ ہوا کرتا تھا بعض پیغمبروں کے ساتھ، لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ کوئی پیغمبر
کے لوازمات میں سے ہے کہ ہر پیغمبر کے ساتھ یہی معجزہ ہوگا۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کے لیے ایک بہانہ تلاش کیا۔ وہ بہانہ یہ تھا کہ بھئی اللہ نے تو ہم سے ایگریمنٹ لیا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر قربانی پیش نہ کرے اور آسمان سے آگ آ کے اس کو کھا نہ لے، اس وقت تک اس پیغمبر پہ ایمان نہیں لے کر آنا ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی اللہ نے معاہدہ نہیں لیا تھا، بلکہ ہر پیغمبر کو مختلف قسم کے معجزے دیے گئے ہیں۔ تو یہود نے ایک جھوٹ تو یہ باندھا، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ اس کی کیا دلیل ہے، کہاں ہے وہ ایگریمنٹ، دکھاؤ، تورات میں دکھاؤ، انجیل میں دکھاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے وہ۔ دوسری بات یہ کہ الزامی جواب بھی اللہ نے دیا کہ جو پیغمبر یہ معجزے لے کر آئے تھے تم ان کو کون سا فالو کر رہے ہو، ان کی تعلیمات کی بھی تو تم نے دھجیاں اڑائی ہیں، اور ان میں بہت سارے پیغمبروں کو تم نے قتل کیا ہے، تو اور اس کے علاوہ بھی پیغمبر معجزے لاتے رہے ہیں، تو تمہاری تو خصلت تھی پیغمبروں کے ساتھ ناانصافی کرنا۔ قرآن کہتا ہے الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے حتی یاتینا بقربان، جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ لے آئے، یعنی قربان سے مراد اللہ کے تقرب کا ذریعہ، ایسی چیز نہ لے آئے تأکلہ النار، چاہے وہ صدقے کی رقم ہو، گوشت ہو، کچھ بھی ہو، کہ تأکلہ النار، کہ اسے آگ کھا لے، یعنی آسمان سے آ کے یہ معجزہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اللہ نے جواب دیا قل قد جاءکم رسل من قبلی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے ہیں، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ واضح معجزے تھے ان کے پاس، وبالذی قلتم، اور اس معجزے کے ساتھ بھی جو تم نے کہا ہے، یعنی آسمان سے آگ والا، فلم قتلتموہم، تو تم لوگوں نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ تم سے مراد ہے کہ تمہارے باپ دادا، تو ظاہر ہے باپ دادا جو کام کرتے رہے ہوں اور اولاد اس پہ باپ دادا کو برا بھی نہ کہتی ہو، تو اس کا مطلب اولاد بھی اس کی ذمہ دار ہے پھر۔ تو فلیما قتلتموہم، تم نے ان پیغمبروں کو قتل کیوں کیا تھا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قرآن کی عادت ہے کہ من حیث القوم پوری قوم سے خطاب کرتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہر جرم قوم میں ہر فرد کرے، چند لوگ کریں اور باقی خاموش رہیں تو وہ بھی گویا اس جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، یا میجورٹی اگر خاموش ہے اور چند لوگ میجورٹی اگر ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے گناہ میں اور تھوڑے سے لوگ خاموش ہیں، تو قرآن پھر میجورٹی کی طرف نسبت کرتا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، نبی کو آگے تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی اس جواب کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ غم نہ کریں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، جاؤ بالبینات، جو پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ آئے، والزبر، صحیفوں کے ساتھ آئے، والکتاب المنیر، روشن کتابوں کے ساتھ آئے، وہ کتابیں خود ان پیغمبروں کی نبوت کی دلیل تھیں، پھر بھی جھٹلایا ہے۔ تو آپ کا انکار کرنا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ جو ظلم ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے، اگر وہ ظلم آپ پر بھی ہو تو آپ کو یہ سوچ کے تسلی ہوتی ہے کہ میں کوئی اس معاشرے میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ اور بھی یہ پہلے ہو چکا ہے، تو یہ بھی ایک تسلی کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دوسری طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا میں آپ جو آزمائشوں میں ہیں اور یہ مخالفت پہ مخالفت کیے جا رہے ہیں، تو آپ غم نہ کریں، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے انسانوں تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ جو اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، اسلام کی حمایت کر رہا ہے، یہ سب آخرت میں حساب اللہ چکانے والا ہے، تو دنیا کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو۔ فمن زحزح عن النار، اور اللہ کے ہاں ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے، کہ اللہ کے ہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، اس کے علاوہ ہے۔ وہ علاوہ کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس فہرست میں شامل فرما لے۔ رہا مسئلہ دنیا کا، تو ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں، دنیا میں گاڑی ہو، بنگلہ ہو، صحت ہو اور خوشحال زندگی ہو، اور جو ہے نا جو ایک دنیا میں ایک معیار سمجھا جاتا ہے، تو اصل کامیابی تو یہ ہے۔ اللہ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، فرمایا نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیاوی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر دھوکے کا سامان۔ کیا مطلب؟ تمہیں ایسا لگ تو رہا ہے کہ یہ دنیا کامیابی کی جگہ ہے، مگر ہم پہلے بتا دیں یہ دھوکے کا سامان ہے۔ کیوں؟ یہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں، یہ بہت جلد تم سے چھن جائیں گی۔
ہم مانتے ہیں کہ چھن جائیں گی، لیکن ہمارا دنیا میں رہنے کا انداز ایسا نہیں ہے جس سے ہمیں لگتا ہو کہ یہ چھن جائیں گی. تو یہ دھوکہ دیتی ہے. جیسے کسی چیز پہ آپ مزین چادر چڑھا دیں کسی بدصورت پہ، تو ایسا لگے گا جیسے یہ بدصورت چیز بہت خوبصورت ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں نہیں. تو جو فنا کا لیبل اس دنیا پہ لگا ہے، یہ اس کی وجہ سے اس دنیا کی ویلیو ختم ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی انسان اس فنا کا جو لیبل لگا ہوا ہے، اس سے انسان اندھا ہو جاتا ہے اور اس کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے. رہا مسئلہ آزمائشوں کا، تو اللہ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، کہ جنت میں جانے سے پہلے لَتُبْلَوُنَّ، اللہ تمہیں تمہارے مالوں میں بھی آزمائے گا. مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے تمہیں، وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، جیسے غزوہ احد میں بہت نقصان ہوا. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور کافروں کی دو قسمیں، ایک اہل کتاب اور ایک اہل کتاب کے علاوہ. دونوں قسم کے کافروں سے تم اذن کثیرہ، سخت تکلیف دہ چیزیں سنو گے. تمہارے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ دیکھیں آج بھی سوشل میڈیا پہ کہیں مسلمانوں پہ دنیا میں ظلم ہوتا ہے تو اس کو تو کوئی نمایاں نہیں کیا جاتا. مسلمان کہیں کسی پہ تھوڑا سا بھی ظلم کرے تو ایک ایسا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے اسلام ٹوٹلی ہے ہی A to Z دہشت گردی کے علاوہ کچھ سکھاتا ہی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم اہل کتاب سے اور اہل کتاب کے علاوہ مشرکین سے سخت تکلیف کی چیزیں سنو گے، لیکن کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر سے کام لوگے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے یعنی شریعت پہ چلو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو اللہ پہلے سے بتائیں بڑے حوصلے کی بات ہے. اس کا اجر اللہ نے نہیں بتایا، اس میں اشارہ دے دیا کہ جو بڑا کام ہے اس کا اجر بھی بڑا ہوتا ہے. تو جب اللہ مان رہا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے تو اس میں اللہ نے گویا بشارت دے دی ہے کہ پھر اس کا اجر بھی تمہیں بہت بڑا ملنے والا ہے. آگے اللہ پھر ان اہل کتاب کے بارے میں ان کو نمایاں کرتے ہیں کہ یہ جو آج اسلام پر اتنے اعتراضات کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراضات کر رہے ہیں اور آپ کی نبوت میں بھی خامیاں تلاش کر رہے ہیں اپنے خیال کے مطابق اور خام خواہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا، تو اصل میں ان کو تو اللہ نے پہلے وارث بنایا تھا زمین کا. ان کو تو اللہ نے اسلام مسلمانوں سے پہلے کتابیں دی تھیں اور ان سے اللہ نے پہلے سے ایگریمنٹ لیے تھے کہ تم کتاب کے احکام کو ان کے علماء لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں گے. انہوں نے اس میں خیانتیں کی ہیں. تو اب یہ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام غلط مذہب ہے اور قرآن صحیح نہیں ہے؟ یعنی تمہاری خامیوں کی وجہ سے تو اللہ نئے پیغمبر کو لے کر آئے اور نئی کتاب نازل کی ہے. تم اگر سیدھے راستے پہ چلتے رہتے تو اللہ کیوں یہ کام کرتا؟ تو نہ خود سیدھے راستے پہ چلے ہیں اور اگر اہل قرآن سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں تو ان کو بھی روک رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی شانات کو بیان کیا، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے مضبوط معاہدہ لیا تھا. وہ مضبوط معاہدہ تورات میں ہی موجود تھا اور آج بھی کہتے ہیں موجود ہے. تو وہ مضبوط ایگریمنٹ اس میں موجود تھا. وہ کیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم نے تورات کے احکام اور انجیل کے احکام کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرنا ہے. اس میں سیاست سے کام نہیں لینا، اس میں مفاد پرستی سے کام نہیں لینا. جو اللہ اس کے رسول کے حکام ہے اس کو کھول کے بیان کرنا ہے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپانا نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے تھوڑا بہت خیانت نہیں کی، تھوڑی بہت خیانت نہیں کی، بلکہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے تو تورات اور انجیل کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کو تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس ایگریمنٹ کے بدلے یا ان تورات اور انجیل کے بدلے چند ٹکے خرید لیے انہوں نے. وہ چند ٹکے کیا ہوتے ہیں کہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے پبلک کی مرضی کی آیتیں ان کو سنائیں، اور جو آیتیں جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ لبرل ٹائپ کے لوگ تورات اور انجیل سے دور ہو جائیں گے، ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہماری چودراہٹ ختم ہونے کا خطرہ ہے، وہ آیتیں انہوں نے بیان کرنا چھوڑ دیں. تو آیتوں کو چھپا کر مقصد کیا تھا؟ لوگوں سے ہدیے اور لوگوں سے نذرانے لینا. اور وہ چاہے اربوں خربوں روپے کی رقم ہو، لیکن قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ ثمناً قلیلا. خوب یاد رکھے، قرآن جب ثمناً قلیلا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑے سے پیسے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی آیات کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑے تھے. یعنی اللہ تو ان کو جنت دے رہا تھا اگر قرآن کو، اگر یہ تورات کو انجیل کو کھول کھول کے بیان کرتے، اللہ تو اس کے بدلے میں ان کو جنت دے رہا تھا. اور انہوں نے کیا کیا؟ چند ٹکوں کے بدلے میں
جو ہے وہ اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا. تو چند ٹکوں سے مراد چند ٹکے نہیں، کروڑوں خربوں روپے بھی ہو سکتے ہیں، بنگلے بھی ہو سکتے ہیں، گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں. فرمایا فبئس ما یشترون، کتنی ہی بری ہے وہ چیز جو یہ لوگ خرید رہے تھے، اللہ کی آیات کو بیچ رہے تھے. یہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، کیونکہ یہود تھے مذہبی لیڈر، اور مذہبی لیڈر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو تو عزت ہی ان کے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہود علماء کام برے کر رہے تھے، اکلہم السحت، قرآن کہہ رہا ہے ناجائز مال لوگوں کا کھایا کرتے تھے، تحریف کیا کرتے تھے، برے اعمال کرتے تھے، اور اس پہ بجائے ندامت کے خوش ہوتے تھے وہ. اور جو اچھے کام ان کو کرنے چاہیے وہ کرتے نہیں تھے، لیکن چاہتے تھے کہ ان اچھے کاموں کی نسبت ان کی طرف ہو، یعنی لوگ کہیں کہ انہوں نے یہ کام کیے. جیسے بعض دفعہ ایک آدمی یعنی کسی اور نے اچھا کام کر دیا ہوتا ہے جو آپ کے کرنے کا ہوتا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ تعریفیں میری ہوں. تو یہ دونوں برائیاں اللہ کو بہت ناپسند ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز نہ سمجھیں آپ ان لوگوں کو، کیا نہ سمجھیں، بمفازۃ من العذاب، کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے. ہرگز نہ سمجھیں ان لوگوں کے بارے میں جن میں یہ دو برائیاں ہوں. پہلی برائی یفرحون بما اتوا، جو کر رہے ہیں نا، جو برائیاں، جو حرکتیں کر رہے ہیں ان پہ خوش ہو رہے ہیں بجائے نادم ہونے کے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریفیں کی جائیں. جیسے آپ نے آج بھی معاشرے میں دیکھے ہوں گے، کام کسی اور نے کیا ہوتا ہے، ٹانگ بیچ میں کوئی اور اڑا رہا ہوتا ہے، نمبر کوئی اور بنا رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں میں یہ دو برائیاں ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے. تو یہ دیکھیں قاعدہ کلیہ ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہود کے ساتھ خاص ہے. جس قوم میں بھی یہ دو برائیاں ہوں گی، جن فردوں میں بھی یہ دو برائیاں ہوں گی، ان کو بھی یہ دھمکی ہے. کام برے کر کے خوش ہونا اور اچھا کام نہ کرنا، لیکن چاہت یہ ہونا کہ دوسرے کے اچھے کام کی نسبت آپ کی طرف ہو جائے. کام وہ کر رہا ہے اور چوڑے آپ ہو رہے ہیں، نمبر آپ بنا رہے ہیں. تو اللہ کو یہ خصلت سے بہت نفرت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے. اور نبی کے دور میں یہ کام یہود کیا کرتے تھے، ان کے علماء جو باطل پرست تھے، باطل کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. آگے اللہ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اس میں بھی تسلی ہے کہ سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، اختیارات اللہ کے پاس ہیں، تو تم نے خوش اللہ کو رکھنا ہے. یہ تو اس رکوع کی تفسیر ہو گئی. اب انشاءاللہ اس میں جو علمی نکات ہمیں ملتے ہیں میں مختصراً ان کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ یہودیوں سے یہ کہا گیا، یعنی اسلام کی یہ دعوت سب کے لیے کہ سخاوت اللہ کو پسند ہے، تو اس پہ یہود کے طعنے. آج بھی لبرل لوگ اس طرح کے طعنے دیتے ہیں کہ ہم روزے کیوں رکھیں، اللہ کو ہمیں بھوکا رکھ کے کیا ملے گا، اللہ کیا خوش ہوتا ہے ہمیں بھوکا رکھنے سے. یہ فضول قسم کی باتیں آج بھی لبرل لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے یہودی کہتے تھے کہ اللہ کیا فقیر ہے، اللہ کو کیا پیسوں کی ضرورت ہے، ہر وقت پیسے مانگتا رہتا ہے. تو یہ شریعت کا ایک قسم کا مذاق ہے. علماء کہتے ہیں کہ آپ شریعت پر عمل نہ کریں، اس سے آپ کافر نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ پہ ہو یا نبی پہ ہو یا اسلام پہ ہو، کسی بھی طرح سے طنز ہوگا، تو یہ طنز سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ کا کو بہت زیادہ غضب آتا ہے. جیسے یہود نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد. دوسری بات یہ کہ معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ظاہر ہوئے، لیکن یہود کہتے تھے یہ والا معجزہ ہونا چاہیے، یہ والا. تو جیسے یہود موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اللہ نے سانپ بنایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو ایسا کوئی معجزہ نہیں تھا کہ لاٹھی سانپ بن جایا کرتی، حالانکہ یہود پھر بھی حضرت ابراہیم پر ایمان رکھتے تھے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے دلیل پیش کرنا ہے، آپ کے مطلب کی دلیل پیش کرنا اس کے ذمے نہیں ہے کہ جو دلیل آپ مانگ رہے ہیں. آج اہل باطل ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک دعویٰ کیا ہے، جیسے میں نے ایک دعویٰ کیا فار ایگزامپل، اور میں نے اس پر دلیل پیش کر دی، تو آج بہت دفعہ دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ والی نہیں وہ والی دلیل چاہیے. تو مدعی جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے اس دعوے پر دلیل پیش کرنا ہوتا ہے، آپ کی مرضی کی دلیل پیش کرنا اس کے ذمے نہیں ہوتا.
تو یہ بھی آج خوب سمجھ لیں کہ بہت سے اہل باطل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک قادیانی سے میری بحث ہوئی، وہ کہہ رہا ہے مجھے خواب میں آیا، یہ نظر آیا، آپ کو کبھی خواب آیا کہ مرزا نبی نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے تو مرزا ہی الحمدللہ کبھی خواب میں نہیں آیا. تو وہ کہہ رہے نہیں مجھے خواب میں آیا. تو یہ خواب یہ آپ کی مرضی کی دلیل ہے نا. ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سرے سے ختم ہو گئی بات. تو اہل باطل کی یہ عادت ہوتی ہے، جیسے یہود کی عادت تھی، وہ کہہ رہے ہیں ہماری مرضی کا معجزہ ہمیں چاہیے. تو اس سے بھی ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی گئی کہ اے نبی اگر یہ آپ کا انکار کریں، تو پہلے پیغمبروں کا بھی انکار کیا گیا ہے. تو ہمیں بھی اس میں تسلی ہے کہ آپ اگر حق کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہمیں تسلی رکھنی چاہیے. بھائی پیغمبر کی مخالفت کی گئی ہے، صحابہ کی مخالفت کی گئی ہے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو ایک دم غصے ہو جانا اور تکبر میں آ جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو عزم امور والے لوگ پسند ہے، بلند حوصلوں والے لوگ جو اپنے کام میں لگے رہیں. انہی آیتوں میں ہمیں کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار بتایا گیا ہے. غیر مسلم کہتا ہے اچھی صحت، اچھی دولت، خوشحال زندگی، یہ لوگ کامیاب ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کو آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ لوگ کامیاب ہیں. اور دنیاوی کامیابی کے بارے میں قرآن نے 2 لفظوں میں اس کو حل کر دیا، متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے. اس سے کبھی بھی آپ متاثر ہونے کی کوشش نہ کریں. آج لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں اتنا مشہور، فلاں کے پاس ایسی گاڑی، فلاں کے پاس یہ دولت، اور پھر چاہتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے. تو شاعر نے اس پہ کہا ہے کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیرا ذوق نظر بہت پست ہے، بلند نہیں ہے تیرا ذوق نظر. تو قرآن ہمیں یہ حقیقت بتاتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی نعمتیں ضرور ہیں، دولت بھی، صحت بھی، تو بس نعمتیں ہیں، فخر کی چیزیں نہیں ہیں. یہ کوئی بہت زیادہ ان چیزوں کو فری کنانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، فنا ہونے والی چیزیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اس میں ہمیں سبق ملتا ہے بھائی آزمائشیں 3 طرح کی آتی ہیں، جان میں، مال میں، اور لوگوں کی طرف سے ذہنی اذیت. جان اور مال میں کیسے؟ جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے، آپ کے ریلیٹیوز مر سکتے ہیں، آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی دولت میں، کاروبار میں کمی آ سکتی ہے. آج کسی کا پیسہ کم ہو جائے وہ سمجھتا ہے جیسے مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے. تو گناہ نہیں ہوا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. غربت آ جانا آپ کے گناہوں کی سزا نہیں ہے، کاروبار چھوٹ جانا آپ کے گناہوں کی سزا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گناہوں کی سزا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنانا چاہتا ہے. ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے آزمائشوں سے. دعا ہمیں یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، تو ہمیں آزمائشیں نہ دے، ہمیں خوشحال زندگی دے، اور پھر ہمیں شکر کی توفیق دے کر ہمارے درجات بلند کر. لیکن اگر اللہ نہ کرے آزمائش آ گئی تو پھر یہ سوچ کے ہمیں صبر کرنا چاہیے. بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ نے صحابہ کو، پیغمبروں کو آزمایا تو ہمیں بھی اللہ نے آزما لیا تو کیا ہوا، بس صبر کی توفیق مانگنی چاہیے. تو فرمایا اور ذہنی اذیت بھی ہوگی. کن لوگوں سے؟ جو آپ کے مخالفین ہیں، وہ پروپیگنڈا کر کر کے آپ کے خلاف تحریریں لکھ کے، مختلف میڈیا کے ذرائع استعمال کر کے آپ کو جو ہے وہ طنز کریں گے، اور جس سے آپ کو ذہنی کوفت ہوگی. یہ بھی ایک نیچرل عمل ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تم اس کنڈیشن میں اگر تم صبر اختیار کرو گے اور شریعت پہ چلو گے تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. اللہ نے یہود و نصارہ سے معاہدہ کیا تھا کہ تورات اور انجیل کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرنا ہے. یہ معاہدہ اللہ نے آج اہل اسلام سے بھی لیا ہے، کیونکہ قرآن میں جو وعدے، جو معاہدے یہود و نصارہ کے لیے ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہی اس امت کے لیے بھی ہیں. تو دیکھیں اس امت کے علماء نے قرآن کو کھول کھول کے بیان کیا، تبھی آج قرآن ہمارے پاس اصل شکل میں محفوظ ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنی کتاب سے اتنی محبت ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کیا جائے. تو یہ جو درس قرآن ہیں، تفسیر کے لیکچر ہیں، ہماری نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت ویلیو ہے. اور جو علماء کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اگر وہ اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو سوچیں اللہ کی نظر میں کتنا بڑا مقام ہوگا. اور جو عوام علماء سے سیکھ کر قرآن کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتی ہے، جو عوام، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان کی بھی اللہ کی نظر میں بہت ویلیو انشاءاللہ ہوگی. میں نے پہلے دن جو لیکچر ریکارڈ کروایا تھا اس میں یہ بات آپ سب حضرات سے کہی تھی
کہ آپ صرف سیکھنے کی نیت سے نہ سیکھیں, آپ آگے ٹیچنگ کی نیت سے یہ لیکچر میں آپ شرکت کریں. آپ اس نیت سے یہ لیکچر سنیں. یہ جو میرے شروع کے 8 لیکچر گرامر کے اور پھر تفسیر کے, یہ اگر آپ پراپر وے میں سنتے رہیں گے اور آگے ٹیچ کرتے رہیں گے, انشاءاللہ آپ کا ذہن بھی کھلے گا, آپ کو قرآن میں بہت مہارت ہوگی. نماز میں جب آپ قرآن سنیں گے تو آپ کو تراویح میں سمجھ میں آئے گا قرآن انشاءاللہ, اور ساتھ ساتھ آپ آگے پڑھائیں بھی تاکہ آپ کی خیر آگے دنیا میں پھیلے. کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرنا, اور لوگوں کے سامنے اس کو اپنے مفاد کی آیتیں سنانا اور جو اپنے خلاف جا رہی ہیں وہ چھپانا یا لوگوں کا خیال کرنا. یہ یہود و نصارہ کے علماء کا کام تھا, اور یہ جرم آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی ایسے لیکچرار موجود ہیں جو قرآن کی آیتوں کو گھماتے ہیں, تحریفیں کرتے ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, مشہور فتنہ پرست لوگ ہیں جو لوگ سن رہے ہیں, ان کو بھی وہ پراپر عالم بھی نہیں ہے, اور پھر ان میں کچھ عالم ہیں لیکن تحریفات کرتے ہیں. کچھ دن پہلے ایک صاحب نے رسالہ دیا مجھے, قرآن کی آیتوں کی اتنی غلط, طلاق کے پورے مسائل ہی انہوں نے تبدیل کر دیے تھے. صرف لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ قرآن پراپر سیکھیں. دیکھیں ہم تو سکھا رہے ہیں, اس میں میرا اپنا تو کچھ ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ تو لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں اور گرامر آپ کو بتا رہا ہوں, تو اس میں اور پھر میں زیادہ تفصیل بھی نہیں جا رہا, میں تو ٹو دا پوائنٹ آیت کی تفسیر کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے اللہ سے ہمیں امید ہے کہ شاید اللہ اس کو اس لیے قبول کر لے, اس میں اس طرز بیان میں تحریف کا چانس ہی نہیں ہے شاید. تو آپ نے بھی اسی طرز میں آگے لوگوں کو قرآن سکھانا ہے, اس کی نیت کر لیں, کیونکہ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, کیونکہ دیکھیں عوام ڈائریکٹ, کیونکہ عوام کی زبان عربی نہیں ہے, پھر صرف عربی آنا کافی نہیں ہے, اس کا شان نزول پتہ ہو, صحیح احادیث پتہ ہو کہ یہ اس آیت کی اصل تفسیر ہے کیا, کون سی آیت منسوخ ہے, کون سی بعد میں نازل ہوئی. یہ تو آپ کو پراپر علماء سے آپ کو پتہ چلے گا نا, خود صرف ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اس سے نہیں پتہ چلتا. تو پراپر وے میں قرآن کو سیکھنا بھی ہے اور پراپر وے میں قرآن کو آگے پڑھانا بھی ہے, کیونکہ عام لوگ نہیں سمجھ پاتے قرآن کی حقیقی منشا کیا ہے, وہ صرف ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتی. تو اس لیے میں نے اس کو فوکس کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کی گرامر پہ بھی کچھ نہ کچھ عبور حاصل کریں, اور پھر تاکہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے. اور آخر میں یہ جو آیت ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ اچھا کام کیا نہیں ہوتا لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نسبت میری طرف کی جائے, تو یہ بھی برا عمل ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. آج یہ ہو رہا ہے, دیکھا ہوگا کہ ہر آدمی, یعنی بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کے کام کو جو ہے نا ہمارے کھاتے میں ڈالا جائے. تو اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ خصلت ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے, خود بتا دینا چاہیے بھئی یہ میری خوبی نہیں ہے. اس میں یہ بہت ہوتا ہے کہ دوسروں کی تحقیقات لوگ اپنے نام سے شائع کر دیتے ہیں, دوسرے کی کوئی ریسرچ ہوتی ہے اپنے نام سے اس کو وہ کر دیتے ہیں, تو یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ آپ دوسرے کی محنت کو اپنے حق میں کیش کرا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 19 اور چوتھے پارے کا رکوع نمبر, یہ کون سا رکوع ہے, 11 ہوگا انشاءاللہ. میں ایک منٹ ذرا دیکھ لوں, ایک منٹ. ہاں, رکوع نمبر 11 ہوگا انشاءاللہ چوتھے پارے کا, اور سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 20 ہوگا انشاءاللہ, اور یہ آل عمران کا آخری رکوع ہوگا. تو اس کے بعد سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.